السلام علیکم۔ آج سوال و جواب کی محفل کا دوسرا پروگرام ہے یہ۔ پہلے جو سوال دیے تھے اس میں کسی ایک بچی نے تو یہ کہا کہ میں صرف جواب بعد میں دوں گی۔ پہلا انہوں نے صحیح جواب دیا تھا کہ داڑھی کا ذکر وہاں آیا ہے قرآن میں جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے، اپنی قوم کی بدعمالی دیکھی تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی انہوں نے نا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے بھی، اور ہماری تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے داڑھی رکھنا، کہ انبیاء کی ہمیشہ داڑھی رہی ہے۔ اسے ایک واقعے سے ظاہر ہوتا ہے نا۔ اور آج کے زمانے میں ہم یہ جو داڑھی رکھتے ہیں یہ اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے لیے رکھتے ہیں نا۔ ایک دانشور کا میں سن رہا تھا، آج کے دور کے اچھے بڑے عالم دین ہیں، ان کا یہ کہنا کہ داڑھی بس ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ قائد اعظم کی ٹوپی اوڑھ لیتے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر تھوڑا دکھ ہوا نا، کہ اتنے بڑے دانشور، دین کی سمجھ رکھنے والے، اور وہ اس داڑھی کو رکھنا اس طرح بتاتے ہیں کہ چونکہ ہم رسول اللہ سے بس پیار کرتے ہیں اس لیے داڑھی رکھ لی، جیسے لوگ قائد اعظم کی ٹوپی اوڑھ لیتے ہیں نا۔ پیار کی بات الگ ہے، خالی شریعت مطہرہ میں پیار سے کام نہیں چلتا۔ میں بولوں میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور ایک حکم نہ مانوں اس کا، تو یہ پیار نہیں کہلائے گا نا۔ ہم یہ جو داڑھی رکھتے ہیں یہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور جب یہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے اسی طرح عبادت ہے جیسے کسی اور سنت پر عمل کرنے میں ہمیں اجر ملتا ہے۔ ہاں، تو وہ سوال صحیح تھا۔ اس بچی سے گزارش ہے کہ اب 2 سوالوں کا اور جواب دیں۔ جواب آپ ہی کو دینے پڑیں گے، یاد رکھیے، میں آپ کو جواب نہیں بتاؤں گا۔ ایک اور صاحب تھے، انہوں نے لکھا کہ قرآن ایسی، پھر انگلش میں لکھا فضولیات نہیں کرتا، FISU FISULIAT سم تھنگ لائک دیٹ نا، فضولیات۔ میں نے ان سے عرض بھی کی، انہیں پیغام بھیجا کہ فضولیات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک اور بچی نے لکھا ہے کہ آپ قرآن کی سورتوں کے ترجمے بھی کریں، اور ترجمے کریں گے تو بہت سارے لوگ وہ ہیں، مطلب الحمدللہ کافی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں یہ سب بیسک باتیں تو معلوم ہیں۔ یہ ایک الگ راہ پہ چلا جائے گا نا کبھی نا۔ ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ جو بہت مخصوص صورتیں ہیں 30ویں سپارے کی، ان کی ہم چھوٹی موٹی انشاءاللہ تفسیر ضرور کر دیا کریں گے نا۔ تو وہ تین سوال تھے، ان میں سے ایک کا جواب آیا ہے، 2 کے جواب اور معلوم کرنے ہیں ہمیں نا۔ سوال کیا ہے وہ اب آپ کو خود دیکھنا پڑے گا۔ اس سیشن کے سوال ہیں، غور سے سنیے ذرا۔ زمین پر جو بھی انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ہر کوئی سانس لیتا ہے۔ اس سانس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، اور جو بھی چیز سانس لیتی ہے اس کا وجود ہوتا ہے۔ ایک پرندہ ہے، اس کا وجود ہے، انسان ہے، اس کا وجود ہے، اپنے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا وجود ہے، بڑے بڑے حیوان ہیں، ہاتھی ہے، شیر ہے، ان کا وجود ہے، اور یہ سب سانس لیتے ہیں۔ مگر اللہ نے کمال کی بات کی، کسی کے لیے فرمایا مگر وہ وجود نہیں ہے مگر سانس لیتی ہے۔ وجود نہیں ہے وہ مگر سانس لیتی ہے، کیا ہے وہ؟ بتائیے ذرا۔ دوسری جگہ اندازہ لگائیے، ہم مسلمان، ہمارے میں سمجھدار ہیں، دنیا کے سارے کام آتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے کہنے پر چلیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام آتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں کسی بچے کو کہا کہ یہ کام مت کرنا، اور اس نے وہ کام نہیں کیا۔ پورا جواب دینا، کون بچہ تھا اور کام کیا تھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا؟ کون بچہ تھا وہ، اور کیا کام تھا جس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ نہیں کرنا؟ اللہ اکبر۔
اندازہ لگائیے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی اللہ کے حضور اپنی نافرمانی کو دیکھیں، کیا کیا احکام اس کے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے، اور اس بچے کو اللہ نے کہا اور اس نے نہیں کیا۔ وہ یہ دو سوال ہیں، ایک تو کیا ہے جو سانس لیتی ہے مگر وجود نہیں ہے اس کا، اور دوسرا وہ کیا بات تھی جو اللہ نے کہا تھا مت کرنا اور اس بچے نے نہیں کیا۔ اس کے ذریعے دیکھیے، کوشش کریں آپ، اور کچھ نہیں تو یہی لکھتے ہیں کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، صرف 3 یا 4 جو ہے کامنٹ آئے ہیں۔ آپ سب سننے والے کو میں کہتا ہوں کہ بھائی کچھ نہ کچھ لکھ دیا کرو کہ ہماری سمجھ میں آ گیا، اچھا نہیں آیا، کوشش کر رہے ہیں، آج نہیں کل دیکھیں گے، ذرا میری بھی ہمت بندھے گی بھائی۔ تو یہ غور کریں ان سوالوں پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔